السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے جس عظیم منصوبے کی ڈاکومنٹری لے کر آئے ہیں اس کو انجینئر کا ایک شاہکار کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کیوں؟ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کا پاکستان اور نیز آزاد کشمیر کی ترقی میں کیا کردار ہے، اور اس ڈیم کی وجہ سے انڈیا میں موجود کشن گنگا ڈیم پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ڈیم کتنی میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، اور 2005 میں آئے زلزلے نے اس ڈیم پر کیا اثرات ڈالے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ دوستو، نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے مغرب کی جانب 42 کلومیٹر کے فاصلے پر نوشہری کے مقام پر واقع ہے۔ یہ ملک کا سب سے پہلا پن بجلی کا پروجیکٹ ہے جو زیر زمین واقع ہے۔ اس ڈیم کا تقریباً 90% حصہ آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے واقع ہے۔ اس ڈیم سے تقریباً 50 ارب روپے کی آمدنی ممکن ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کی۔ تو یہ ڈیم 60 میٹر اونچا اور 125 میٹر لمبا ہے جس کو کنکریٹ سے بنایا گیا ہے۔ اس میں 6 گیٹ موجود ہیں جو کہ ٹنل انٹیک سسٹم سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 گیٹ سپیلوے کے لیے بنائے گئے ہیں اور 2 گیٹ ملبے کے چینل کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں۔ دوستو، انٹیک سسٹم 275 میٹر لمبے اور 25.4 میٹر چوڑے 3 بلاکس پر مشتمل ہے۔ ہر بلاک 2 گیٹس پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں بلاک 24 گیٹوں کے ذریعے کنیکٹنگ اور فلشنگ کنال کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ ہر بلاک کے اوپر والے 4 گیٹ پانی گزارنے کے لیے اور نیچے والے 4 گیٹ فلشنگ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوستو، اس منصوبے کے لیے 68 کلومیٹر لمبی سرنگیں آزاد کشمیر کے پہاڑوں کے نیچے بنائی گئیں جو کہ اپنے آپ میں ایک شاہکار ہیں۔ ان مختلف ٹنلوں میں سے گزرتا ہوا پانی آخرکار پاور ہاؤس میں جاتا ہے اور پھر 3.54 کلومیٹر ایک اور ٹنل کے ذریعے دریائے جہلم میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں اس پروجیکٹ کے کنسٹرکشن کی تو سب سے پہلے وابڈا نے 1984 میں ایک 550 میگا واٹ کے پلانٹ کی رپورٹ تیار کی، لیکن اسے 5 سال بعد 1989 میں نامنظور کر دیا گیا۔ اس کے بعد 8 سال تک اس پروجیکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر 1997 کو دوبارہ ایک سمری پیش کی گئی جو کہ 969 میگا واٹ کی تھی۔ بالآخر اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا۔ یہ پروجیکٹ 2002 میں شروع ہونا تھا اور 2008 میں مکمل ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے باعث ڈیم کے ٹائم پیریڈ میں نمایاں فرق آیا۔ 2005 میں آئے زلزلے نے اس خطے کو شدید نقصان پہنچایا تو ڈیم کو زلزلہ پروف بنانے کے لیے اس کے ڈیزائن پر دوبارہ غور و فکر کی گئی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 7 جولائی 2007 کو چینی کمپنی کنسورشیم کو ڈیم اور پاور اسٹیشن کی تعمیر کا معاہدہ پیش کیا گیا اور ڈیزائن میں رد و بدل کے بعد بالآخر جنوری 2008 کو کام شروع کیا گیا۔ دوستو، دریائے نیلم پر تعمیر کیے گئے اس عظیم منصوبے کے 3 بڑے اور اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ نوشہری کے مقام پر ڈیم تعمیر کرنا تھا جس کو PC1 کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اور اہم حصہ 68 کلومیٹر ایک طویل سرنگ کھودنا تھا جس کو PC2 کا نام دیا گیا، اور آخر میں اس منصوبے کا تیسرا حصہ پاور ہاؤس کی تعمیر تھا جو کہ مظفر آباد سے 20 کلومیٹر دور چھتر کلاس کے مقام پر واقع ہے۔ اس حصے کو PC3 کا نام دیا گیا۔ یہ حصہ زیر زمین 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اکتوبر 2011 میں ڈائیورژنل ٹنل کو تیار کر لیا گیا جس کا مقصد دریائے نیلم کا رخ موڑنا تھا۔ یہ ٹنل تقریباً 0.75 کلومیٹر لمبی ہے جس پر کل 49 کروڑ روپے لاگت آئی اور جو کہ 2 سال کے ریکارڈ عرصے میں مکمل ہوئی۔ دریا کا رخ موڑنے کے بعد مین ڈیم پر کام شروع کر دیا گیا۔ دوستو، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے سرنگیں کھودی گئیں اور اس کام کو تیز کرنے کے لیے 19.5 ارب روپے میں TBM یعنی ٹنل بورنگ مشین خریدی گئی۔ TBM کے ذریعے 8.6 ڈائی میٹر کی 2 ٹنل کھودی گئیں جن کو ہیڈ ریس ٹنل کہا جاتا ہے۔ ان کی کل لمبائی تقریباً 28.5 کلومیٹر ہے جو کہ آگے جا کر ایک سنگل ٹنل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بالآخر پاور ہاؤس سے جا ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام ٹنلز پرانے ڈرل اور بلاسٹ میتھڈ سے کھودی گئیں۔ دوستو، پاور ہاؤس کے لیے 21.2 میٹر چوڑا، 31 میٹر لمبا اور 40 میٹر اونچا ایک غار کھودا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمر کے لیے بھی ایک 16.4 میٹر چوڑا، 125 میٹر لمبا اور 15.5 میٹر اونچا ہال نما ایک غار کھودا گیا۔ دوستو، اب تک تقریباً تمام سول کام مکمل ہو چکے تھے اور اپریل 2018 کو پہلے جنریٹر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا افتتاح سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کیا اور یہ پروجیکٹ اگست 2018 کو بالآخر مکمل ہوا اور 14 اگست 2018 کو زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت 969 میگا واٹ حاصل کر لی گئی۔ یہ تمام تر کام واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی وابڈا کی زیر نگرانی ہوا۔ 1979 میں اس پلانٹ کی لاگت تقریباً $167 ملین یعنی 15 ارب روپے تھی جو کہ 2018 میں بڑھ کر 515 ارب روپے ہو گئی اور بالآخر یہ ایک اہم منصوبہ تعمیر ہوا۔
दोस्तों साल 2019 और 20 के दौरान प्लांट से 14 अरब 84 करोड़ 30 लाख यूनिट नेशनल ग्रिड को मुहैया किए गए हैं, जो कि टारगेट से 18 करोड़ 30 लाख यूनिट ज़्यादा है। इसके अलावा ये प्लांट 18 फरवरी 2021 तक नेशनल ग्रिड को तकरीबन 11 अरब यूनिट से ज़्यादा यूनिट मुहैया कर चुका है। दोस्तों ये प्लांट एक बार 9 अप्रैल 2019 को 1040 मेगावाट बिजली पैदा कर चुका है, जो कि इसकी सलाहियत से ज़्यादा है। डैम का वॉल्यूम तकरीबन 1,56,000 क्यूबिक मीटर है, जबकि कुल रिजर्विंग कैपेसिटी 80 लाख क्यूबिक मीटर है। दोस्तों इस प्लांट से 13.50 रुपये फी यूनिट के लिहाज से 30 साल तक सालाना 1 घंटे में 5150 गीगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। दोस्तों नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट से आज़ाद कश्मीर को काफ़ी तरक्की मिलेगी और लोगों के कारोबार में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।